شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا یہ عبرتناک واقعہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ سعودی عرب کے مشہور مبلغ محمد النقوی نے بیان کیا، جن سے یہ واقعہ جدہ کے ایک اور اسلامی اسکالر شیخ عباس نے شیئر کیا ہے۔ ایک آدمی نے شیخ عباس کو کال کی کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت بڑا قلعہ۔ مین دروازے کے بعد بھی آپ کو اندر پہنچنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ شیخ مین انٹرنس سے اندر گئے تو اندر باغات اور درخت وغیرہ سب کچھ تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیز سے انداز میں کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہاں سیڑھیاں ہیں اوپر کمرے میں جانے کے لیے۔ شیخ عباس تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بلواؤں کہ آپ کو آ کر لے جائے؟ شیخ عباس کو اچھا نہیں لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں کسی نوکر کو کہہ کر آپ کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔ شیخ نے اسے دیکھ کر جواب دیا کہ دیکھو، میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں یہاں مقدس فریضہ سر انجام دینے آیا ہوں۔ میں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، میں یہ خود کروں گا یا تم کسی اور کو کہہ دو کہ وہ آ کر لے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ آپ اپنا چہرہ ٹائلز کے اندر دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں اس بیڈ روم کے اندر گئے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ بیڈ روم سائز میں کافی بڑا تھا، لیکن وہاں پر 2 سے 3 نوکروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ عباس گئے تاکہ میت کو دیکھ سکیں۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ عباس نے کپڑا ہٹایا تھا تاکہ چہرہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ناک اور کان سے چونٹیاں نکل رہی ہیں اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھی۔ اور جب مزید کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں موجود تھیں۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ چونٹیاں کہاں سے آ رہی تھی؟ اور یہ چونٹیاں پورے جسم پر گھوم رہی تھی۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا واپس ڈال دیا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کی اور اسے بتایا کہ مجھے یہ فلاں مسئلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ شیخ عباس نے ایک دوسرے اسکالر کو کال کی۔ اس نے کہا کہ عباس، اگر آپ مجھ سے مرویجہ غسل کے طریقوں کے بارے میں پوچھیے تو میں بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ایک جلی شدہ لاش کو کیسے غسل دیا جاتا ہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر آپ مجھے ٹکڑے ہوئے جسم کے غسل کے بارے میں پوچھیں تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ عباس نے وہاں کھڑے نوکروں سے دریافت کیا کہ اس مرحوم کی اولاد میں سے یہاں پر کون کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں۔ شیخ عباس نے دریافت کیا کہ وہ شخص جو مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں۔ مر جانے والا یہ آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہا کرتا تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کمرے کے باتھ روم کی جانب گیا۔ مجھے اللہ کی جانب سے ہی خیالات آ رہے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا، پھر میت کو نوکروں کی مدد سے اٹھایا اور اسے ٹب کے اندر رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس کے جسم پر موجود چونٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگیں۔ شیخ عباس نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا تاکہ جسم سے تمام تر چونٹیاں صاف ہو جائیں۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کو مسح کیا تو ساری چونٹیاں چلی گئیں، لیکن وہ ابھی تک حیران تھے کہ اس قدر صاف ستھرے گھر میں جسم کے اوپر یہ ساری چونٹیاں آ کیسے گئیں۔ نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا سوراخ موجود تھا کہ کہیں باہر سے چونٹیاں آ جاتی، لیکن بہرحال انہوں نے میت کو پانی میں سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور وہ مروجہ عام طریقے سے جسم پر مسح کرنے لگے۔ اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا کام ختم کیا، نیچے آئے اور جب وہ جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چلا آ رہا ہے۔ وہ گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے اور اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمات بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان گویا ہوا
کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباس حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیورز کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، تو شیخ عباس نے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شخص سے مزید کوئی مدد لیں۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے بات کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالت پر میں اپنی گاڑی لاتا ہوں، آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ عموماً جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں۔ چنانچہ شیخ عباس نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی آخر ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹا، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان گویا ہوا کہ شیخ، میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی بندہ اتنا ذلیل بھی ہو سکتا ہے، اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں وغیرہ پر مستقل زخموں کے نشان موجود رہتے تھے۔ پھر وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئی کہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس اہلکار ان سے یہ دریافت کرتا کہ آخر ہوا کیا ہے تو ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا، اور یہ مار دار ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی جانتی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکاری ہوا کرتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس شخص کا انجام ایسے ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی میت میں چیونٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیونٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ یہ سوچئے کہ اس مر جانے والے شخص کے منہ اور ناک، کان، آنکھوں سے چیونٹیاں باہر نکل رہی تھیں، اندر جا رہی تھیں، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے بھی دل کی یہی صدا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔